زکوٰۃ اسلام کے جو 5 پلرس ہیں، جو 5 فرائض ہیں، رکن ہیں، توحید و رسالت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے، اور یہ اسلام کے اہم ترین رکن میں سے ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز تو ادا کر لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ میں کافی حد تک کوتاہیاں کرتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ ادا تو کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حساب سال میں کاؤنٹ کر کے ہونا چاہیے، گنتی کر کے ہونا چاہیے کہ پورے مال میں کتنا حصہ ہوا، کتنا ہماری رقم بن رہی ہے، اس حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جہاں تک بات ہے زکوٰۃ کے نصاب کی، تو زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہی فرض ہے۔ اور صاحب نصاب کس کو بولتے ہیں؟ کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت ہو، یا اتنا سامان تجارت ہو، یعنی بیچنے کا سامان ہو۔ اب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، تو 7.5 تولہ سونا کو اگر وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ تقریباً 87.5 گرام کے آس پاس، اور چاندی کو دیکھا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کو اگر آپ گرام میں کنورٹ کریں گے تو 612 گرام تقریباً چاندی کے آس پاس ہوتی ہے۔ اب 612 گرام چاندی کی آپ قیمت نکالیں تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اپریل سن 2021 میں چاندی کی قیمت تقریباً 68,000 روپے کلو کے آس پاس چل رہی ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 40,000 یا اس سے زائد، کچھ زائد کسی کے پاس روپے ہوں تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے۔ اب یہ رقم سال کے اکثر حصے میں کسی کے پاس رہتی ہے، یعنی اس پہ سال گزر جاتا ہے، حولان حول ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے لیے حولان حول بھی شرط ہے۔ اس کے پاس ضرورت سے زائد ہو، اب وہ پیسہ چاہے بینک میں رکھا ہو، چاہے جہاں رکھا ہو، چاہے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے زیورات کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، ہمیں زکوٰۃ نکالنی اس کی ہے۔ اور زکوٰۃ نکالنے سے مال کا تزکیہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے مال کا میل کچیل ہے، زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہے۔ تو زکوٰۃ جب نکال دی جائے گی تو مال پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ صرف 2.5%، 2.5%۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1 لاکھ میں 2.5 روپے، 1 لاکھ میں فقط 2.5 روپے۔ اب اگر آپ نے 2.5 روپے نکال دیا 1 لاکھ میں، تو وہ جو 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالی، اس مال کی آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ اس مال میں برکت آئے گی، اس مال میں اللہ کی رحمت آئے گی، حفاظت ہوگی، اور یہ پریکٹیکلی بھی ہے۔ اور جنہوں نے نہیں کیا اس کا نقصان بھی ہوا ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ قلم میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے باغات تھے غالباً کھجور کے یا کسی چیز کے، تو جب وہ کھجور وغیرہ توڑتا تو جو فقراء وغیرہ آتے وہ ان کو بانٹ دیتا، جتنا ان کا حصہ اتنا بانٹ دیتا۔ باپ کے مرنے کے بعد جب بیٹے آئے تو کہا کہ میرا ابا بڑا سخی، بڑا فیاض، بڑا داتا تھا، ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ سب لوگ محلے کے جتنے غریب سب چلے آتے ہیں، ہم تو چپے سے رات میں جا کے سب کھجور توڑ لیں گے، سارا پھل توڑ لیں گے تاکہ فقراء کو، غریبوں کو معلوم نہ ہو سکے۔ تو رات میں سارے بھائی گئے، دیکھ رہے ہیں تو پورا باغیچہ جل کے آگ خاک ہو چکا ہے۔ تو کہتے ہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ شاید اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھول گئے ہیں۔ آگے گئے، دیکھا وہ بھی راستہ صحیح، آگے گئے دیکھا راستہ صحیح ہے۔ پھر پوری رات چکر لگا کے جب صبح کی روشنی میں دیکھا تو پورا باغیچہ جل کے خاک ہو گیا تھا، صرف ان لوگوں کی اس نیت کی وجہ سے کہ ہم مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے غریبوں کو۔ اللہ نے ان کی نیت کا یہ صلہ دیا۔ اور یہ تو ایک دنیاوی وبال ہے، مرنے کے بعد بہت بڑا وبال ہے۔
آپ قرآن مقدس پڑھتے ہیں، اکثر جگہ قرآن میں جہاں اقیم الصلاۃ کا لفظ آتا ہے کہ نماز قائم کرو، وہیں وآتوا الزکوٰۃ کا بھی لفظ آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن آج ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ نماز تو ہم کسی طرح پڑھ لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جس انداز سے نکالنی چاہیے زکوٰۃ اس لحاظ سے نہیں نکالتے ہیں۔ بہت لوگ زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں لیکن بغیر حساب نکالتے ہیں۔ کوئی آ گیا، مدرسے والے آ گیا، ان کو 500 دے دیا، دوسرا ہے ان کو 100، ان کو 50 دے دیا، ایسے نکالتے ہیں۔ مال کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، بغیر گنے نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ سال میں ایک بار اپنے پورے اثاثے کو پورے کو گننا چاہیے کہ کتنا پیسہ ہمارے پاس ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کا زیور ہے، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے بینک میں ہے، 1 لاکھ روپے آپ نے کسی کو دیا ہوا قرضے کے طور پہ، تو یہ 3 لاکھ روپے بنا۔ اس 3 لاکھ کی آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے 7,500 روپے۔ ہم بغیر حساب کے نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح جو مال تجارت ہوتا ہے، جو سامان دکان پہ بیچنے والے ہوتے ہیں، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے کپڑے کی دکان ہے، ہم کپڑا بیچتے ہیں، تو جو پارٹس ہم بیچتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، جنرل اسٹور کی دکان ہے، کرانے کی دکان ہے، جس چیز کی جو سامان بیچتے ہیں، بیچنے کے جتنے سامان ہیں، ہم کو سال میں ایک بار ان کا حساب لگانا پڑے کہ میرے دکان میں کتنے کا سامان ہے۔ جتنے کا سامان دکان میں ہوگا اتنے کا 2.5% مائنس کر کے ہم کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے دکان میں 2 لاکھ روپے کا مال ہے، تو ہم کو 5 لاکھ اپنے دکان کی زکوٰۃ ایک بار سال میں نکالنا، صرف سال میں ایک بار نکالنا، بھائی تھوڑی نا ہر مہینے نکالنا آپ کو ہے۔ تو جو آدمی اپنے مال کی، اپنے دکان کے مال کی زکوٰۃ نکالے گا اس کے مال میں برکت ہوگی۔ ایک بات اور یاد رکھ لیجیے، بہت لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جو سامان بیچنے کا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ ایک آدمی کی گاڑی چلتی ہے، بس چلتی ہے، ایک آدمی کی جیپ چلتی ہے، میجک چلتی ہے کرائے پہ، تو اس میجک پہ، اس جیپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس بس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس بس سے جو انکم ہو رہی ہے، اس میجک سے جو انکم ہو رہی ہے، اس انکم میں سال میں ایک بار زکوٰۃ ہے۔ اس لیے کہ جو بس ہے یا جو آپ کی میجک ہے، یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو آپ کا کمانے کا ایک ذریعہ ہے، آلہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی فوٹو کاپی کی دکان ہے، آپ کی 50,000 کی فوٹو کاپی کی مشین ہے، تو فوٹو کاپی کی مشین پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب کسی آدمی کی بائک کی ایجنسی، وہ بائک بیچتا ہے، یا کار کی ایجنسی کار بیچتا ہے، تو اب اس کے ایجنسی میں، کار کی ایجنسی میں 10 کار ہے، تو 10 کار کی قیمت نکالنے کے بعد 10 کار کی جتنی قیمت ہے اس کی 2.5% زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ کار کو بیچ رہا ہے۔ اسی طرح بائک کی ایجنسی ہے، وہ بائک جتنی دکان پہ اس کی ایجنسی پہ ہے اتنی کی زکوٰۃ اس کو نکالنا ہے۔ تو جو سامان بکنے والا ہے، اس سامان کے بکنے والے اس پر تجارت کا وہ لاگو ہوگا، اس پہ زکوٰۃ نکالنا۔ اسی طرح بعض لوگ جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، زمین خریدتے اور بیچتے ہیں، زمین خریدا آپ نے اسی نیت سے کہ اس کو بیچنا ہے، تو رمضان میں جب 1 سال پورا ہوگا تو جتنے کی زمین آپ کی ہے اتنے کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس زمین جو ہے 10 لاکھ روپے کی ہے، تو اس 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا آپ کو ہے، اس لیے کہ آپ نے اس زمین کو بیچنے کی نیت سے لیا ہے۔ اگر کسی زمین کو آپ نے اپنے استعمال کی نیت سے خریدا ہوتا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ نے زمین کو پلاٹنگ کر کے یا کسی طرح بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں خریدتے اور بیچتے ہیں، تو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں جو خریدتے اور بیچتے ہیں، تو جب 1 سال پورا ہوگا، جب رمضان میں یا کبھی بھی، تو اس وقت آپ کے پاس 2-3 جتنی بھی گاڑیاں ہیں، مثال کے طور پہ ایک گاڑی کی قیمت 50,000 روپے ہے، 4 گاڑیاں ہیں، تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے، اگرچہ وہ سیکنڈ ہینڈ ہی کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی نیت اس کو بیچنے کی ہے۔ جو بھی مال تجارت ہے،
جو بھی بزنس کا مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ قرآن کریم کی 10ویں پارے کی آیت ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ زیورات وغیرہ ان سب چیزوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو فبشرهم بعذاب علیم، انہیں سخت عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان زیورات کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، ان چاندی سونے کو پگھلایا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر پگھلے ہوئے اسی زیورات کے ذریعے ان کے ماتھوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو، کروٹوں کو داغا جائے گا، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اس زکوٰۃ کی وجہ سے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ یہ زیورات جو ہیں ہمارے روپے پیسے، یہ اژدہے کی شکل میں، سانپ کی شکل میں آ جائیں گے اور آ کر کے یہ کہیں گے انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ وہ سانپ اسے بار بار ڈستا رہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں وہ اس وعید کو یاد کریں کہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا بالکل کمپلسری ہے۔ جس طرح 5 فرض ہیں اسلام کے، نمبر 1 توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اگر حج کی کسی پہ استطاعت ہے تو، اسی طرح اگر کسی پہ زکوٰۃ فرض ہے، پھر اگر زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے تو وہ بہت بڑا گناہگار ہو رہا ہے۔ اگر بائی دیوے ہم نے کئی سال کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو ہمیں جوڑ کر کے کئی سال کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اور زکوٰۃ نکال کے پھر اللہ سے امید رکھیں، اللہ اجر دینے والا ہے، اللہ بڑھانے والا ہے۔ زکوٰۃ کے جو لفظی معنی ہیں، لفظی معنی جو اس کے مفہوم آتا ہے وہ لکھا ہے لغت کے ماہرین نے کہ زکوٰۃ کے معنی نمو کے آتے ہیں، کہ زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کے آتے ہیں، کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھتا ہے۔ اور خود حضور کی حدیث ہے ما نقص صدقۃ من مال، کہ زکوٰۃ و صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ بھائی 1 لاکھ میں 2,500 نکال دیں گے تو کیا کمی ہوگی، کیا احساس ہوگا؟ بہت سارے لوگ بینکوں میں پیسہ فکس کیے ہوتے ہیں، فکس ڈپوزٹ، کسی کا 5 لاکھ، کسی کا 10 لاکھ، کسی کا 20 لاکھ، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ حالانکہ فکس ڈپوزٹ تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو جو مال مل رہا ہے وہ سود کا مل رہا ہے، جو پیسہ بینک سے مل رہا ہے وہ سود کا مل رہا ہے، تو سود تو کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ سود کی رقم کو کسی غریب کو دینا چاہیے، لیکن بینک میں جتنا ہی پیسہ ہوگا سب پر زکوٰۃ نکالنی ہے اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو۔ اور پھر اللہ کی رحمت سے یہ امید جو کہ اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، جو بھول چکے اللہ معاف کرنے والا۔ جیسے فطرہ آپ نکالتے ہیں، فطرہ کیا ہے؟ فطرہ یہ وہ ہے کہ ہمارے روزوں میں کچھ نقص آ گیا، روزوں میں، عبادت میں کچھ کوتاہیاں ہیں، تو یہ فطرہ اس میں اس کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو پورا کرنے والا ہے۔ فطرہ بھی نکالنا ضروری ہے، عید سے پہلے نکال دیں، بہتر ہے کہ رمضان ہی میں نکال دیں، رمضان میں نکالیں گے آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ جس طرح لوگ رمضان میں زکوٰۃ اس لیے نکالتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ تو نکال لیں 1 لاکھ روپے کی، لیکن ہمیں 70 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔